یہ دو شکلیں اگر پیدا ہو جائیں، یعنی دل اور دماغ دونوں کی ہم آہنگی کے ساتھ ایمان جب پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ کیفیت ہوگی فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بہت نوٹ وردی ہے یہ مقام، اللہ نے کوئی وعدہ نصرت کا نہیں کیا، کوئی وعدہ نصرت کا نہیں، نصرت کا وعدہ بہت بعد میں آیا ہے، یہ غزوہ احزاب کے بعد بات شروع ہوئی ہے، سورہ صف کے اندر آیا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ اب نصرت آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے کوئی وعدہ نہیں۔ مکے میں ابھی آزمائش چل رہی ہے سخت ترین، شہید بھی کر دیے گئے، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹائے جا رہے ہیں، جانوروں کی لاشوں کی طرح گلے کے اندر رسی کا پندہ ڈال کر سڑکوں پر گلیوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے نصرت نہیں آئی۔ ابو جہل کا ہاتھ اللہ نے شل نہیں کیا، جبکہ وہ حضرت سمیہ کو یا حضرت یاسر کو جب کوئی ٹارچر کر رہا تھا، شدید ترین ٹارچر، ہاتھ شل نہیں ہوا، وہ ہاتھ چلتا رہا، وہ کوڑے لگاتا رہا، اس نے برچہ کھینچ کر مارا ہے۔ اول تو بیٹے کو سامنے، حضرت عمار کو سامنے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا انہیں، اور اس کے بعد ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی والدہ حضرت سمیہ کو ننگا کیا ہے، یہ آنکھوں پر ہاتھ لگایا انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو ہے جب آخری بات اس نے کہی کہ اے سمیہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارے ان بتوں میں بھی کچھ حقیقت ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تنگ آ گیا تھا، آخر حد ہوتی ہے ٹارچر کی بھی، جب تھک گیا بالکل تو اس نے کہا ایک دفعہ بھی، انہوں نے تھوک دیا نہیں، اور اس نے پھر برچھا مارا ہے، شرمگاہ کے اندر مارا ہے برچھا، اور ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یہاں کوئی نصرت کا وعدہ نہیں ہے، نصرت کا وعدہ تو اللہ نے اچھی طرح ٹھوک بجا لیا، امتحان لے لیے، ان کو ہر طرح کی آزمائشوں میں سے گزار لیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جو آزمائش ہوئی تھی، جیسی خوفناک صورتحال ڈیولپ ہو گئی تھی، اس کے بعد جب مسلمانوں نے ثبوت فراہم کر دیا اپنی ثابت قدمی کا، اپنے استقلال کا، تو پھر یہ ہے کہ وعدہ ہوا ہے۔ یہاں اصل شے کیا ہے؟ جو لوگ بھی یہ کریں گے اس سے اصل وعدہ جزا کا ہے، آخرت کا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے، محو کر دوں گا، دھو ڈالوں گا ان کے نامہ اعمال سے ان کی برائیاں۔ اب یہ بھی بہت عملی مسئلہ ہے، دیکھیے دعا میں بھی آیا تھا کفر عنا سیئاتنا، پروردگار ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیجو، یہاں بھی آیا پہلے یہ کہ میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ اس کی کیا معنی ہے؟ اس بلند ترین سطح کے انسان بھی معصوم نہیں ہوتے، فرشتے نہیں ہوتے، خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں، نہ صرف کوئی تقصیر، کوئی گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ یہاں اصل میں بڑا فرق ہوگا زمین و آسمان کا۔ ایک دنیا میں نظام رہا ہے خانقاہی نظام، رگڑتے رہو اپنے آپ کو، مانجتے رہو مانجتے رہو مانجتے رہو مانجتے رہو، ساری عمر جو ہے مراقبے ہو رہے ہیں، چلے ہو رہے ہیں، شدید قسم کی ریاضتیں ہو رہی ہیں، تو وہ تو در حقیقت کچھ اور طرح کا معاملہ وہاں سے وجود میں آتا ہے۔ ایک یہ ہے تمہارا رخ زندگی کا ادھر ہونا چاہیے، اقامت دین کی جد و جہد، دین کی نصرت، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، ادھر یہ ہے اصل شے۔ چلتے ہوئے کبھی پاؤں پھسل گیا، کسی خرابی میں انسان ملوث ہو گیا، کوئی جذبات کی راہ میں کبھی بہہ گیا، کبھی کوئی اور جو ہے کیفیت فوری طور پر جو ہے عارضی طور پر طاری ہو گئی، کوئی گناہ کر بیٹھا، یہ بعید نہیں ہے، وہ سیئات کا لفظ آ رہا ہے، کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ تو نوع انسانی کے گناہ سرسبد ہیں، سب سے اونچے چوٹی کے لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اولو الالباب، جن کے بارے میں یہاں پر یہ تذکرہ ہو رہا ہے، جن کی شان یہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، لیکن لأکفرن عنہم سیئاتہم، خطائیں، گناہ، کہیں پاؤں کا پھسل جانا، یہ ان سے بعید نہیں ہے، لہذا ان کے دامن پر جو بھی دھبے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال پر اگر کئی دھبے ہوں گے ہم صاف کر دیں گے، دھو دیں گے، لنکفرن عنہم سیئاتہم۔ تو ایک وہ جو ہوتا ہے معاملہ کہ کوئی شے ہم سنتے ہیں فلاں بہت بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے آدمی تھے، اور کوئی کھانا ان کو انہوں نے کھایا تو کہیں اس کے اندر مشکوک سی کوئی شے تھی، فوراً الٹی ہو گئی۔ اب یہ قصے کہانیاں تو ہے دنیا میں، لیکن یہ کہ عالم واقعہ کے اندر حضور کو زہر دیا گیا، الٹی نہیں ہوئی، وہ زہر بھی آپ نے کھا لیا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل ایک سپر نیچرل قسم کا جو آتا ہے تصور ہمارے سامنے، اور وہ کہانیوں کی شکل میں، قصوں کے سلسلے میں،
اس طریقے سے جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ نقشہ عالم واقعہ کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ انسان تو وہی ملیں گے جن کو کہا گیا ہے کہ الانسان مرکب من النسیان والخطا، نسیان اور خطا ان دونوں کا مرکب ہے انسان، لازماً خطا ہو جائے گی۔ حضور کی حدیث ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنو آدم جو ہے انتہائی خطا کار ہیں، ہاں ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ اور وہی بات، نقشہ وہی ہو، رخ وہی ہو، چل ادھر ہی رہے ہو، کہیں گر گئے اٹھ گئے، کہیں پاؤں پھسل گیا فوراً اٹھے۔ مجھے چونکہ خود اپنی ایک زندگی کا واقعہ یاد ہے، فائنل ایئر تھا میرا MBBS کا، تو میں ہاسٹل سے بڑی تیزی کے ساتھ کلاس میں لیٹ ہو گیا تھا، جا رہا تھا سائیکل پر، بارش ہوئی تھی، سائیکل جو ہے وہ پھسلی اور میں گرا، لیکن میں فوراً ایسا بجلی کی طرح جیسے آدمی اٹھتا ہے اٹھا ہوں کہ مجھے یہ بعد میں معلوم ہوا کہ میں گرا تھا جبکہ میں اٹھ چکا تھا۔ یہ ہوتا ہے انسان کا ایک طرز عمل، فوراً گرتے ہی فوراً اٹھنا۔ اس کو ہی سورہ نساء اگلی آیت سورت آ رہی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندوں کی توبہ قبول کرنا جن سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ فوری توبہ جو ہے، اور اس کا پھر یہ ہو سکتا ہے انسان پھر انسان رہے گا، ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد اور خلوص دل سے توبہ کی، ہو سکتا ہے بعد میں پھر کبھی اس کا پاؤں پھسل جائے۔ انسان سے یہ چیزیں جب تک کہ موت نہیں آ جاتی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے مسلسل، انسان کے ساتھ اس کا نفس امارہ بھی لگا ہوا ہے مسلسل، آخری دم تک وہ ساتھ دے گا آپ کا، آپ کے پیچھے لگا رہے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، لہذا بہت قابل توجہ ہے یہ، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً ان سے دور کر دوں گا ان کی برائیوں کو، دھو دوں گا ان کے دھبے جو ہے نامہ اعمال کے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، یہ میں بیان کر چکا ہوں، انتہائی تاکیدی اسلوب ہے، لازماً انہیں داخل کروں گا جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں کہ جن کے نیچے، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ۔ اس میں بڑا ایک گہرا رمز ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہم جو کام کرتے ہیں، کبھی کوئی کام اپنے دوست کا کوئی کام کر رہے ہیں اس توقع میں کہ کبھی میرا اب یہ دوست جو ہے یہ بھی میرے کسی کام آئے گا، کوئی بدلے کا ذہن میں، چاہے وہ حساب دوستان در دل والی بات ہوتی ہے، چاہے اس کو آپ اسپیل آؤٹ نہیں کرتے ہیں ان سو مینی ورڈز، لیکن ہوتا ہے یہ۔ اسی لیے بعض اوقات دوست کا کوئی غلط کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ سفارش جو دنیا میں ہوتی ہے عام طور پر، اب کیا کیا جائے، دوست ہے کہہ رہا ہے، بات ماننی پڑے گی، ہے تو غلط، وہ اس لیے کہ تمہیں بھی کسی وقت اپنی کوئی بات اس سے منوانی ہے۔ اسی طرح ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو 100% انویسٹ کر دیتا ہے اپنی اولاد میں، اس کا جینا مرنا بھاگنا دوڑنا یہ سارا اولاد کے لیے، اولاد کی بہترین تعلیم، اولاد کی تربیت دنیاوی اعتبار سے اونچے مقام پر پہنچا دوں، اور اس امید میں کہ یہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے بڑھاپے کا سہارا بننے کی بجائے بسا اوقات سوہانے روح بن جاتی۔ واقعات ایسے معاملات دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ ہاں ایک ہستی ایسی ہے کہ اس کے لیے جو کام بھی کرو گے اس کا اجر و ثواب بالکل ری انشورڈ، بالکل پختہ، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اولاد تمہیں کیا بدلہ دے دے گی؟ قوم کی خدمت میں لگے رہو گے، قوم تمہیں کیا دے دے گی؟ وطن کی خدمت میں لگے رہو گے، وطن تمہیں کیا دے دے گا؟ ہاں اللہ کی خدمت میں لگے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کوشش، محنت، ہر ایثار، ہر قربانی کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ واللہ عندہ، اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر، اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ثواب موجود ہے، اور کسی کے پاس ثواب ہے ہی نہیں، دینے کو ہے کیا، کوئی کیا دے دے گا تمہیں؟ اقرأ اخیا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الاكوان، اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا